وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑا جی آواز کھول یار، آواز ہی کھولی. پنجابی کر سب تو پہلے میں اس بچے واسطے دعا گوں. تساں سارے اس دعا وچ شامل ہو. حفظ قرآن دی جیڑی نعمت اور دولت اللہ نے اس بچے کو عطا کی تھی، اللہ کرے زندگی دے آخری سال تک اے دولت اس دے سینے وچ انویں ہی محفوظ رہے. قرآن دا حفظ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر کسی بندے نے قرآن حفظ نہیں کیتا
اللہ اس کو قیامت دے دن اے پوچھ نہ کرے سی کہ تو حفظ کیوں نہیں کیتا، لیکن اگر حفظ کر کے بھول گیا نا، پھر اللہ قیامت دے دن اس کو پوچھ سی کہ میں اتنی بڑی دولت تین عطا کیتی ہے، تو اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ اکثر بچے دکانداراں دے، تاجراں دے، زمینداراں دے وہ حفظ کر کے سکول والے پاسے ٹر جائے، مدرسیاں آ جان نا، مدرسیاں وقت وہ تعلق قائم رہندا، سکول والے پاسے ٹر گئے، کالجاں والے پاسے ٹر گئے، ماں باپ نے پوچھا بھی نہیں، منزل پڑھدا نہیں پڑھدا، استاداں نو کوئی سنینا نہیں سنیندا، پھر وہ بچہ چند مہینیاں چی قرآن بھول جاتا۔ اللہ اس بچے نو مردے ٹائم تک انہیں اس دے دل وچ قرآن محفوظ رہے۔ مین پابند کیتا گیا ہے کہ میں تھوڑی جہی گل عظمت قرآن تے کراں اور پھر تھوڑی جہی گل میں کاتب قرآن تے کروں۔ انہاں دوواں مضموناں نو آپس وچ جوڑنا بھی ہے۔ انہاں دونوں مضمونوں دا تعلق قائم ہو جائے، عظمت قرآن اور کاتب۔ عظمت واسطے ایک گل ایک کافی ہے کہ اللہ دا کلام ہے، اے جڑا میں تواڈے نال کلام کر رہا نا، اس دا تعلق نہ میرے ہتھاں نال ہے، نہ کناں نال ہے، نہ اکھاں نال ہے، اس دا تعلق میرے باطن نال ہے، اندر، اے اندروں نکل کے آ رہے۔ اے جڑا قرآن ہے نا، اے بھی اللہ دے اندروں نکل کے آئے، اللہ دا کلام ہے۔ اے جڑی گل میں ہون کر رہا نا، اس نو پلے بنو، اس دے اوتے غور کرو، صرف سننا نہیں، تدبر کرنا، فکر کرنا، غور کرنا، سوچنا۔ ایک گل جڑی کیتی گئی ہے اس دی تہہ تھوڑا جہا اترنا، ٹھیک ہے؟ بولو تو صحیح۔ اللہ دے قرآن نو دنیا دیاں ساریاں کتاباں تے، اس وچ حدیث دیاں کتاباں، اس وچ فقہ دیاں کتاباں، اس وچ سیرت دیاں کتاباں، جتنیاں بھی کتاباں ہیں
اللہ دے قرآن نو دنیا دیاں ساریاں کتاباں تے اوہ عظمت حاصل ہے جیڑی خود اللہ نو مخلوق تے شاید تساں نہیں سمجھے. میں مخلوق ہاں نا تے تساں بھی کون ہو؟ تے او ہے کوئی نسبت؟ جوڑو او 100 تے میں 1 جوڑو، او سمندر تے میں قطرہ جوڑو، او صحرا تے میں ذرہ جوڑو، او عرش تے میں فرش، ہے کوئی نسبت؟ عرب خرب درجے دی کوئی نسبت نہیں خالق اور مخلوق دے درمیان، عابد اور معبود دے درمیان، مالک اور مملوک دے درمیان کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں. اللہ دے قرآن نو ساریاں کتاباں تے اوہ فضیلت حاصل ہے جیڑی خالق نو مخلوق تے. ہون اگوں میں تواڈے تے چھوڑ دینا بھی تواڈے دلاں چ قرآن دی کتنی قدر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ تورات دے ورق آ گئے ہیں. کیوں؟ تورات کسی بندے دی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ کہندی کتاب ہے؟ کس تے اتری ہے؟ بھیجن آلا رب لیان آلا فرشتہ جس تے اتری ہو کلیم اللہ، جس نال رب نے بغیر واسطہ جبریل دے کلام کیتا، اس دے ورق آ گئے ہاتھ چ. تے میرے نبی دی مجلس چاہے محفل چاہے تے پڑھنا شروع کر دیتا بھئی یہ بھی اللہ دے گل ہے تے اللہ دی کتاب ہے. تے میرے نبی دے چہرے دا رنگ بدل گیا، سرخ ہو گیا. حدیث چاہتا جدہ آپ نو غصہ آویا نا تا چہرے دا رنگ انج ہو ویندا ہی لگدا ہی کسی نے انار دے دانے نچوڑ دیتے ہو. ان چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت عمر تا کاغذاں نو لے کے پڑھ رہے ہیں، انہاں تا نبوت دا چہرہ ویکھیا بھی نہیں. حضرت صدیق اکبر نے ویکھیا، انہاں کیا ساکلت کا اموں کا یا عمر، تجھ پر تیری ماں روئے اے عمر، نبوت کے چہرے کو دیکھو. حضرت عمر نے ویکھیا. حضرت عمر نو احساس ہویا، اے محسوس ہویا بھئی نبی پاک اے سمجھی بیٹھیں کہ میں بھی ادھے ٹر گیا تورات والے پاسے، تاں میں تورات دے ورق چاہ لین تے میں اے راہ چھوڑ کے اس رستے تے ٹر گیا. تو حضرت عمر نے محسوس کیتا تے فوراً آکھیا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. یا رسول اللہ کسی غلط فہمی مبتلا نہیں ہونا، میں آج بھی اللہ نو اپنا رب، اسلام نو اپنا دین تے محمد کریم نو اپنا نبی سمجھنا. میں تواڈے نال ہاں، میں تواڈے کول ہاں. اے تورات دے ورق آ گئے تے میں پڑھیا بھئی یہ بھی ہدایت نامہ ہے. نبی پاک نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی. اے جڑی کتاب تو پڑھ رہا نا تورات، اے جس نبی تے اتری آئی نا، او نبی بھی دنیا دے کسی کونے کھدرے وچ زندہ ہوندا نا، جداں تک میرے پیچھے نہ ٹردا ہدایت اس نو بھی نصیب نہ ہو سکتی. میرے نبی دے ہونے ہاں تے قرآن دے ہونے ہاں، اس انہاں تورات پڑھی تے میرے نبی نو اے برداشت
کیوں؟ وہ شریعتاں منسوخ ہو گئی، کی ہو گئی؟ بولو ذرا، شریعتاں کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ ہن سکہ تورات دا نہیں چلنا، ہن شریعت حضرت موسیٰ دی نہیں چلنی، ہن سکہ چلنا قرآن دا تے شریعت چلنی ہے محمد عربی دی۔ اللہ اکبر، ان دین محمدی و کتابہ اقوی و اقوم قیلا لا تذکر الکتب السوابق عندہ طلع الصباح فاطفئ القندیلا۔ علماء بھی سبحان اللہ نہیں آکھی، تو ان تک خیر سمجھ نہیں آئی تو تاں نہیں آکھی، تو ان سمجھ آسی تو تجھے یہ مسجد گونج اٹھے گی سبحان اللہ جلے سمجھ آسی۔ علماء نو تو عربی سمجھ آ گئی۔ شاعر آدھا قرآن دے ہونیاں پہلیاں کتاباں دا ذکر بھی نہ کرو، لا تذکر الکتب السوابق عندہ، جیڑی کتاب ساڈے نبی تے اتریے نا اس دے ہونیاں پہلیاں کتاباں دا تذکرہ تے ذکر نہ کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جدہ صبح دا سورج چڑھ ونجے نا تا سیانے لوگ دیوے بجھا دیا کر دے ہیں نا، طلع الصباح فاطفئ القندیلا، ہن چراغ نہیں جلنے، ہن دیوے نہیں جلنے، ہن سورج چڑھ گیا۔ قرآن دا سورج جلے چڑھ گیا نا بس پہلیاں کتاباں دا حکم نہیں چلنا تے پہلیاں شریعتاں دا حکم۔ میں اسے ضمن چ گل کرنا چاہتا، اے جڑے یہودی اج دعویٰ کر رہے ہیں بیت المقدس ساڈا قبلہ، لہذا ساڈا حق ہے کہ وہ ساڈا قبلہ ہے، میں انہوں نے آکھنا چاہنا تہاڈی شریعت نو ساڈی شریعت نے منسوخ کر دیتا، تہاڈی کتاب نو ساڈی کتاب نے منسوخ کر دیتا۔ ہن تہاڈی شریعت بھی نہیں چلنی، تہاڈا قبلہ بھی نہیں چلنا، ہن شریعت چلنی ہے محمد عربی دی۔ اس واسطے بیت المقدس کل بھی ساڈا آئی، اج بھی ساڈا ہے تے آئندہ بھی ساڈا ہی رہنا ہے۔ تہاڈی شریعت ختم ہو گئی، ہن شریعت محمد عربی دی ہے، انہاں دا قبلہ ہن بیت اللہ ہے۔ پھر یہودیاں کولوں دو ویری عیسائیاں بیت المقدس کھس لے آئی، ایک کھس سمجھ دیو، کھو لیا، چھین لیا، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھا۔ دو ویری عیسائیاں کھسیا یہودیاں کولوں، رومی قابض ہو گئے، رومی او عیسائیاں ہیں، رومیاں کول چھڑایا فاروق اعظم نے۔ جی اس واسطے ساڈا حق ہے، تواڈے کول تا عیسائی کھس کے لے گئے ہیں، رومیاں کول چھڑایا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، تے رومیاں کول بھی چھڑایا بغیر جنگ دے، جنگ بھی نہیں کیتی۔ رومیاں دے عیسائیاں دے پادریاں نے آکھیا بیت المقدس دا جڑا فاتح ہوئے گا نا اس دیاں کچھ نشانیاں ساڈیاں کتاباں چ موجود ہیں، تساں اپنے بادشاہ نو بلاؤ، اساں وہ نشانیاں ویکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانہ دے کمانڈر نے آکھیا ساڈا بادشاہ نہیں ہوندا، ساڈا امیر المومنین ہوندا۔ وہ جلے ایک سواری تے آئے نا، میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، تو سارا نو آندا وہ واقعہ، ایک غلام آئی سواری ہک آئی، ادھا راہ وہ تے ادھا راہ غلام، تے جلے بیت المقدس قریب آیا تے واری آ گئی غلام دی، اس منت بھی کیتی، امیر المومنین اگو عیسائی کھلوتے، رومیاں دا گورنر بھی کھلوتا، تساں آ جاؤ میں اپنی واری تو ان دینا۔ فرمایا نہیں یہ عدل دے خلاف ہے، واری تیری ہے۔ او سوارے ادھی دنیا دا فرما روا، اس واگ نپی ہوئی ہے،
جلے قریب گئے اس گورنر نے تے پادریاں نے کمانڈر کو پوچھیا اے جڑا اٹھتے سوار ہے اے تہاڈا امیر المومنین ہے؟ انہاں کہا نہیں اے تو اس دا غلام ہے۔ امیر المومنین تو ہوئے جس دے ہاتھ چ واگے، انہاں کہا پہلی نشانی تو سن سمجھ آ گئی۔ ساڑیاں کتابوں بھی ایو ہی لکھے ہویا ہے کہ جلے وہ آئے گا تو سوار غلام ہوئے گا، اس دے ہاتھ چ واگ ہوئے گی۔ ہن اساں کپڑیاں تے ٹاکیاں ویکھنا چاہنے ہاں، او پادریاں گنیاں تو 16 نکلیاں۔ انہاں کہا جلدی نہ کرو، اے 16 ٹاکیاں ساڑی کتاب 17 لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر بازو اٹھایا، فرمایا جیڑی 17ویں علامت ہے نا وہ کچھ دے تلے لگی ہوئی، تے انہاں بغیر جنگ دے کنجیاں مسلمان دے کے کر دیتیاں، حوالے کر۔ بیت المقدس کل بھی ساڈا ہی، یہودیاں دا نہیں۔ کیوں؟ دلیل کہ انہاں دی شریعتاں کی ہو گئیاں، انہاں دی شریعت نہیں چلنی۔ ہن حضرت موسیٰ دا حکم ہو نہیں چلنا، انہاں دی شریعت نہیں چلنی۔ لو کان موسیٰ حیًّا، لو فرضیہ، اگر بالفرض والمحال دنیا دے کسی کونے خدرے حضرت موسیٰ زندہ ہوندے، کہ ثابت ہویا او دنیا دے کسی کونے خدرے زندہ کوئی تاں نبی پاک فرمایا لو کان موسیٰ، اے کیڑی لو ہے؟ او جڑی قرآن نے کہا لو کان فیہما آلہا، اگر آسمان و زمین میں کوئی اور الہ ہوتا، ہے کوئی اے اوہ لو ہے جتھے میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیٌ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، اے اوہ لو ہے۔ یار لو کان فیما آلہا، ذرا توحید دی گل آئیے تے من مولانا حسین علی یاد آ رحمت، انہاں جڑے تھے مانا کیتا نا بھئی مزہ ہی آ گیا۔ قرآن ادا اگر اس زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتے لا فسادتا، تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ مفسرین آدھن برباد ہونے دا مطلب ہے ایک الہ دا بارش برساؤ، دوا الہ دا نہیں بارش برسانی، ایک الہ دا سورج چاڑو، دوا دا نہیں چاڑنا، الہاں چھوندا اختلاف ہو تے جھگڑا تے زمین و آسمان کی ہو جاندے برباد ہو جاندے۔ مولانا حسین لیا کہ یہ مفہوم صحیح ہے، لیکن ایک مفہوم میں بیان کرنا، اے زمین و آسمان کوئی ہور الہ ہوندا نا، اے انہاں کولو نہیں سنبھالیا ونجنا، انہاں دے وس جی نہیں، انہاں دی طاقت بھی نہیں، انہاں دی قدرت بھی نہیں کہ وہ زمین و آسمان نو سنبھال سکے نا، انہاں کول سنبھالیا نہیں ونجنا تے برباد ہو وجنا آئی۔ اے میں الہ جس چلدے ہوئے پانی تے زمین نو بچھا کے رکھ دیتا ہے، اے میں الہ جس اتنی بڑی چھت نو بغیر ستونہ دے قائم کیتا ہویا ہے۔ اگر حضرت موسیٰ دنیا دے کسی کونے خدرے وچ زندہ ہوندے، لو فرضیہ ہے، لو فرضیہ، اگر ہوتے ہیں انبیاء دی جڑی حیات ہے نا، اے اخروی حیات ہے۔ کیڑی حیات؟ برزخی نہیں سمجھ آ رہی تو جسم دنیا چے محفوظ تے انہاں دی روح جنت برزخی حیات ہے۔ تے جے توان کوئی مغالطہ دے وے نا، اتھے تا سارے زندان، توان کوئی آکھے اتھے تا ہر مومن بھی زندہ، ہر عالم زندہ، تو پھر نبی دی حیات ایک کیڑی خصوصیت ہوئی
تو تساں اس جواب دینا جدہ نبی اس دنیا زندہ ہیں تو سارے زندہ نہ ہیں؟ نہیں گل میری سمجھ آئی؟ جدہ نبی پاک اس دنیا زندہ ہیں ابو جہل کتھے زندہ آئی؟ اتھائیں منافق کتھے زندہ ہیں؟ اتھائیں مشرک کتھے زندہ ہیں؟ اتھائیں بات کوئی فرق نہیں. بات کی آکسو بھئی مشرک بھی دنیا زندہ تے نبی بھی دنیا زندہ ایو آکسو نہیں. بندیال بھی تو ان سمجھانا چاہتا اس دنیا بھی مشرک بھی زندہ مومن بھی زندہ ہیں نبی پاک بھی زندہ ہیں لیکن فرق ہائی مرتبے دا. کس دا؟ مرتبے دا کیفیت دا. ابو جہل دی زندگی گندی خبیث نجاست والی تے میرے نبی دی زندگی پاکیزہ طاہر طیبہ اتھے بھی سارے زندہ ہیں. میرے نبی دی زندگی سب تو عرفہ اعلیٰ اکمل اجمل سب تو برتر زندگی. جسم اتھے تے روح مبارک اتھے عالم برزخ جنت الفردوس. جنت الفردوس تھوڑا جا میرے نال بولو کتھے؟ میں آکھ رہے ہیں میں اے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تواڈے چک منگلے والے دے پیرو مرشد ہیں. 7 دیہڑے اتھے رہندے ہیں اور راندے ہی بڑے عجیب طریقے نال ہیں. مرید لے گئے آج ساڈے گھر رہو جی وہ دے نال ٹر گئے. انہاں نہیں ویکھیا بھی تیرے کول کوئی بیٹھک کوئی لیٹرین کوئی ایئر کولر نو. اے عبدالعزیز صاحب ہوندے ہیں مہاجر شاور نال میں بھی ایک رات اتھے رہا ہے. انہاں دی دکان وچ شاہ صاحب دی منجی اتھائیں تے میری منجی بھی اتھائیں دکان وچ محسوس ہی نہیں کرنا. اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. اے گل میں آکھ رہا کہ آپ دی روح جنت الفردوس چے اے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری آکھ رہے ہیں اے اشاعت و توحید والے آکھ رہے ہیں اے حسنین دی ماں آکھ رہی ہے جی. حیدر کرار دی زوجہ محترمہ آکھ رہی ہے. میرے نبی دی لخت جگر آکھ رہی ہے. اٹھا بخاری حضرت فاطمہ آکھ رہی ہیں واہ بتاہو الا جبریل ننعاہو من جنت الفردوس ماواہو. میرے بابا نے ٹھکانہ کہاں بنا لیا؟ جنت الفردوس. ہون جو تو ان کو آکھے اے جتھے آپ دی قبر مبارک ہے اے بھی تا جنت ہے. میں آکھیا صرف جنت نہیں. حضرت فاطمہ کی آکھ رہی ہیں بولو یار صرف جنت نہیں جنت الفردوس. اٹھا بخاری اس سے لکھیا پیائی جنت الفردوس جنت کا وہ درجہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. جس کی چھت اللہ کا عرش. ایک دو دلیل اور دے لیں. نبی پاک دے انتقال تو پہلے نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کن میرے نیڑے کر. انہاں کن نیڑے کیتا. نبی پاک نے گل کیتی اور رومن لگ گئی. سنی نے حدیث سنی نے. آپ نے فرمایا دعا کن نیڑے کر. کن نیڑے کیتا. آپ نے گل کیتی وہ ہسن لگ گئی. حضرت عائشہ آکھدیاں میں بڑا تعجب کیتا بھئی سمجھدار عورت ہے ایک منٹ چ رومن لگ گئی ہے دوے منٹ چ ہسن لگ گئی ہے. میں جو بعد پوچھیا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلے میرے بابا نے آکھیا بیٹا جبریل ہر سال
رمضان ایک ویری میرے نال قرآن دا دور کردا ہی، اس سال 2 ویری کیتاس، لگدا تیری میری جدائی دا وقت ہن میں چلا جانا۔ میں ایک خبر سن کے برداشت نہ کر سکی، میں رومن لگ گئی۔ پھر میرے بابا نے دوے کانے چاکھیا فاطمہ بیٹا پریشان نہ ہو، میرے خاندان چوں تو سب تو پہلے آ کے میں ملے گی۔ ایک خبر سن کے میں ہنسن لگ گئی۔ میں صرف پڑھے لکھے لوگوں کو پوچھنا چاہنا، اے سیدہ فاطمہ دی بابے نال ملاقات کتھے ہو رہی ہے؟ اتھے تا قبر منور نبی پاک دی حجر عائشہ چے تے سیدہ فاطمہ دی جنت البقیع چے، جسم تا نہیں ملے۔ توسن سمجھانا، میرے نبی جو آکھ رہے ہیں تو سب تو پہلے آ کے میں خطیباں کو سن دے رہن ہو، خطیب بیان کر دیں، حوالہ بھی انہاں کو پوچھا ہے، خطیب بیان کر دیں۔ حضرت عثمان دا جدا آخری دن ہویا، روزے نال آئین تے 40 دن تو مٹھا پانی بند آئی، نین بھرن دیں دے تے روزے نال آئین، اثر تو بعد اٹھے جمعہ دا دن آئی تے نائلہ آپ دی زوجہ محترمہ دا نام ہے نائلہ، انہاں کیا آج تو گھر میں کھجورے بھی نہیں ہیں، نمک بھی نہیں ہے، روزہ کس سے افطار ہوگا؟ حضرت عثمان نے فرمایا جیلے میں ہن ستا نا، خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوئی تے نبی پاک نے فرمایا عثمان کتنے دن تو پیاسے ہو، آج روزہ میرے نال افطار کرنا ہے۔ اے سانوی سمجھانا او روزہ وقت کتھے افطار ہو رہا، او جب نبی پاک آ کر رہنا جو روزہ میرے نال افطار کر۔ میں کسی ایسی کتاب دا حوالہ دیواں جیڑی تو سمجھ نہ آوے، فضائل اعمال ایک گل موجود ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نہیں یمن چن کتھے انہوں دا آخری وقت آیا، احباب دوست رشتہ دار قریباً حضرت بلال ہسن لگ گئے۔ این موت تو پہلے ساتھیاں نے آکھیا جان کنی کا وقت، مشکل گھڑیاں تے مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے فرمایا مسکرا رہے ہیں، تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک نال ملاقات ہوئے گی، حضرت ابو بکر نال ہوئے گی، حضرت عمر نال ہوئے گی، باتیں ملاقات کتھے ہو رہی؟ انبیاء دی جسم اس دنیا چ محفوظ ہیں، انہوں نے کیڑے مکوڑے کھا نہیں سکتے، تے روح مبارک انہوں دی کتھے؟ اعلیٰ علیین۔ او نبی پاک نے انتقال تو پہلے آکھیا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق اگل دیاڑے نا جمعہ پڑھا کے میں بیٹھا نا، ایک جٹ میرے نال گل کی، اس دی دلیل سن کے میں حیران ہو گئے۔ دلیل تو ساڑھے ذہن چ بھی آئی لیکن انج نائی، ہائی ہو کوئی مولوی نائی عالم نائی۔ اس کہ میری ایک بندے نال گل ہو گئی، میں اس نے آکھیا بے روح مبارک اللہ کو لے جنت الفردوس ہے، اس کہ نہیں ادائی ہیں جتھے جسم ہے تھائیں روح ہے۔ تو میں اس نے آکھیا بھی جلے آپ دا آخری وقت آیا ہی تے جبریل کول آئی تے دروازے تے دستک ہوئی تے نبی پاک نے فرمایا کون ہے؟ جبریل آکھا یا رسول اللہ اے او وے جس کدی کسی کو اجازت نہیں منگی، لیکن رب نے اس نو آکھ کے بھیجیا جد تک میرا نبی اجازت نہ دے نا میرے نبی دے گھر قدم نہیں رکھنا۔
یہ انبیاء دی خصوصیت ہے. انہاں کول پوچھا جاندہ اتھے رہنا چاہتے ہو یا ساڈے کول آنا چاہتے ہو. انبیاء دیاں کچھ خصوصیات ہوندیاں. نبی پاک کتنی شادیاں کیتی ہیں؟ 11. تے تساں ایک کی بڑی ہے یار. تے زیادہ کوئی کرنا چاہتا تھا 4. تے نبی پاک خصوصیت ہے نا, خصوصیت ہے انبیاء دی. تہاڈی وراثت تقسیم ہوندی ہے, انبیاء دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی. خصوصیت ہے. انیارے بھی خصوصیت ہے. یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو بلا لے. نبی پاک نے فرمایا جبریل پہلے اے دس جڑے پاسو تو آیا اس پاسے کے حالات ہیں, ادھے کے ماحول ہے. جبریل آکھیا یا رسول اللہ او تہاڈی ملاقات دا مشتاق بیٹھا ہے, او تہاڈی ملاقات دا مشتاق بیٹھا ہے. تے اللہ بس اتنا ہی مشتاق ہونا ہی بھئی روح ایک ویری اتّا لے ون کے وقت جسم میں داخل کر دیں, اتنا ہی مشتاق ہے اللہ میرے نبی نال, اتنا ہی تعلق ہے میرے اللہ دا. وہ جو جبریل آکھیا بے اللہ تیری ملاقات دا مشتاق بیٹھا ہے. پھر حضرت عائشہ دیاں نبی پاک نے فرمایا بلا, انگلی آسمان دی طرف اٹھائی, اللہم بالرفیق الاعلی. حضرت عائشہ دی جھولی سرے, پھر ہاتھ ڈھلکدا چلا گیا, ڈھلکدا چلا گیا, ڈھلکدا چلا گیا, جسم بھاری ہو گیا. حضرت عائشہ دیاں کعبہ دے رب دی قسمیں جدا آپ دی روح مبارک آپ دے جسم میں چوں نکلی نا, جیڑی خوشبو میں اس ویلے سنگی ساری زندگی پھر ایسی خوشبو میں کدی نہیں سنگی. او جڑی نعرہ لانا تو چنگا لاؤ, نہیں تو بھاڑے رون نال چپ چنگی. شان محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. جیڑی خوشبو میں سنگی نا ایسی خوشبو میں پھر کدی نہیں سنگی, ایسی خوشبو میں وقت نہیں سنگی. یہ جڑا بندیالوی بار بار دہرا رہا کوئی سمجھو تو صحیح یار, ساری گل کھول کے بیان کرا تا سمجھ دیو. روح دے نکل دے ہویا جڑی خوشبو سنگی نا, روح دے نکل دے ہویا اللہ اکبر وقت خوشبو میں نہیں سنگی. ماشاءاللہ یہ روح وقت آئی ایسے حجرے چائی ایسے قبر چائی تا خوشبو وقت بھی آنی چاہی دی آئی, وقت آنی چاہی دی آئی. میری ماں دی ایسی خوشبو وقت میں کدی نہیں. آؤ یار پلٹ آؤ, اتنی گل بڑی ہو گئی قرآن تھی کہ بے قرآن نو ساریاں کتاباں تے اوہ فضیلت حاصل ہے جیڑی خود خالق نو. یہ بڑی عظمت ہے کہ کلام اللہ ہے. کیا ہے کلام؟ پتہ نہیں میں آگے تھے گل کر گیا نہیں کر گیا. جڑا پڑھے لکھا طبقہ ہے, کالج سکول یونیورسٹیاں دے بچے ہیں, وہ لطف لین گے. متکلم کلام وچ لکے ہوندا, جڑا متکلم ہوندا نا وہ اپنے کلام میں چھپے ہوندا, چھپے ہویا. جس متکلم نو ویکھنا ہوئے نا اس نو اس دے کلام وچ ویکھے. در سخن مخفی منم چو بوے گل در برگے گل, ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. مغل بادشاہ دی بہن ہے زیب النساء, اس نے شعر یا ایرانی بادشاہ خواہش کیتی ہے کہ اس شاعر نال میں ملنا چاہنا. اس نو پتہ نہیں بھئی یہ مغل بادشاہ دی بہن ہے. مغل بادشاہ نے آکھیا ایران دا بادشاہ پیغام بھیج رہا کہ اس شاعر نو میں ملنا چاہنا. اس نو پتہ نہیں کہ تو میری بہن ہے. اس ویلے زیب النساء نے آکھیا در سخن مخفی منم
چوبوے گل در برگے گل، میں اپنے کلام میں چھپی ہوئیاں، میں اپنے کلام میں لکی ہوئیاں، جنہیں پھول دی خوشبو پھول دیاں پتیاں چ لکی ہوئی ہوندی ہے، میں بھی اپنے کلام میں لکی ہوئیاں، کلام میں لکی ہوئیاں، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جڑا مین ویکھنا چاہتا نا او مین میرے کلام وچ ویکھے۔ گل تو میں بڑی کر گیا یار، جڑا مین ویکھنا چاہتا نا او مین میرے کلام وچ ویکھے۔ بندیال بھی یادا جڑا رب نو ویکھنا چاہتا نا او اس نو قرآن وچ ویکھے۔ متکلم کلام وچ لکیا ہوندا۔ تساں جتنے لوگ بیٹھے ہو، جتنے بزرگ بیٹھے ہو، اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ تہاڈی اولاد نو سلامت رکھے، زندہ رکھے، نیک بنائے، صالح بنائے۔ سن تساں بڑیاں پرچیاں بھیج دیو جمعے والے دیہڑے، میرا پتر تہاڈا مقتدی ہے تے ساڈا نافرمان ہے، تے کوئی والدین دے حقوق بیان کرو جی کہ جمعے تے اس نو بھی سمجھ آوے ساڈا نافرمان ہے، وہ پتر ہے ساڈا۔ وقت میں جمعے تے آدھا والدین دے حقوق بیان کراں، اولاد دے بیان نہ کراں۔ تو پورے کیتے ن اولاد کول تا گلا تاں کر جدا تو اس دے حقوق پورے کیتے ہو من، جے تو اپنی اولاد دے حقوق پورے نہیں کیتے تیرا منہ سونا، اولاد تیرے حقوق پورے کرے، تو کیتے پورے۔ اولاد دا پہلا حق کئی، جڑے شادی شدہ ہو وہ تو نہ سنو، انہوں کا فائدہ کوئی نہیں، وہ تو کر بیٹھے۔ جڑے غیر شادی شدہ وہ سنو، اولاد دا پہلا حق کئی، شادی واسطے ایسی لڑکی چونو جڑی با حیا ہووے، با شرم ہووے، معزز گھرانے دی ہووے، اس دی گود تیری اولاد پلنی ہے۔ جو آپ بذات بے حیائے بے شرم ہے تو تیری اولاد تے دھیاں اس دی گود پلنیاں۔ ماں ہوا تربیت کرے سی جنہیں آپ کرتوت کریں دی آئی، اے دا خیال کریں دیو۔ تواڈے ہاں کے پیسہ جہیز کتنا لبنا، حسن، رنگ، خوبصورتی، سادہ معیار ہے معیار۔ راتی 2 بجے اسا سفر تو اکثر واپس آنے ہیں، 2 بجے 1 بجے 3 بجے، میں ویکھدا خدا دی قسم مختلف چکاں چوں میں گزردا، اپنے محلے چوں میں گزردا، دکاناں دے تھڑے ہوتے چھوڑ بیٹھے، موبائل کن نالے کچھ ادے جا رہے ہیں، پھر ٹر رہے راتی 2:30 بجے، اے موبائل تے اپنی اماں نال گل کر رہے ہیں، اے اودر پہ ہیں اماں واسطے اودر پہ ہیں، تے راتی 2:30 بجے اماں یاد آئی نے تے گل کر رہے ہیں اپنی اماں نال۔ جو دنیا دا جھوٹ ہے تہجد دے ٹائم بول رہے ہیں، بس اللہ دنیا تے پیدا ہی ایک تن کیتا، بس تیرے جے ہور کوئی جو جہان دا جھوٹ ہے نہ بول دیتا، تیرا قد، تیری کمر، تیرا رنگ، تیرا روپ، تیری اکھاں، کلابے ملا 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 کے ساری رات بیت گئی، اگو تقدیر نے اسے لڑکی نال شادی کروا دیتی، اسے لڑکی نال مہینے تو بعد آدھا تو تا ڈینے، ساریاں خواہشاں ختم، وہ ڈین محسوس ہو رہی ہے۔ پیسہ، حسن، کردار، کردار کردار ویکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ دا لائق ترین شاگرد محدث ہے،
امام عبداللہ یہ والد مبارک باغ دا مالی ہے. باغ دا مالک آیا اس آکھیا انار توڑ کے لایا. یہ لے اس چیریا کھٹا, دوہ چیریا کھٹا. بڑا شرمندہ ہویا, اس آکھیا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لایا. انہاں درختاں تو توڑ کے لایا جنہاں دے درختاں دے انار مٹھے, یہ پھر توڑ کے لائے. اس چیریا کھٹا, دوہ چیریا کھٹا. وہ غصے بفر گیا. اس آکھیا تین اتنے سال ہو گئے میرے باغ دے وچ مالی پنا کر دیاں, تین یہ بھی پتہ نہیں کہڑے درخت دے انار مٹھے تے کہڑے دے کھٹے. اگو مبارک آدھا جناب تو سامن باغ دی رکھوالی واسطے رکھیا, انار چکھن واسطے نہیں رکھے. اس آکھیا تو میرے باغ دے انار چک کے بھی نہیں ویکھے. اس آکھیا میں چک کے بھی نہیں ویکھے. وہ گھر گیا, بیوی نو اٹھایا. اس آکھیا بیوی جوان ہو گئی ہے, میں رشتہ ویکھ کے آیا ہی. کون آکھے باغ دا مالی. وجلے رشتہ ہویا نا, وجڑا پتر پیدا ہویا نا, اس دا نام ہے عبداللہ ابن مبارک. جی گوت چنگی ہوئے نا, اگے لوگ رشتے یہ چیزاں ویکھدے ہیں. اے پہلا حق ہے اولاد دا, دوہ حق ہے اولاد دا چنگا جیا نا رکھ, سونا نا رکھ, سونا. ساڑھے بندے آلے چک بندے نا اللہ ڈیوایا, کہ نا پتہ نہیں کہندے کول ڈیوایا. ڈیوایا سمجھ دو نا, سرائکی والے ڈال بول دیں اللہ ڈیوایا. اے نا رکھے جا, سونا جیا نا رکھ اپنی اولاد دا, خوبصورت نا رکھ جدا شخصیت اثر ہوئے. تیسرا حق کئی انہاں دی تربیت کر, تربیت تعلیم و تربیت, تعلیم و تربیت کر, سمجھاؤ انہاں نو. جتنے بندے بیٹھے ہو سچی سچی گل کرے, جھوٹ نہیں بولنا, مسیح تے جھوٹ نہیں بولنا. تہاڈا پتر جتی پا رہا تے پہلے کھبا پیر پیندا, کدی آکھے ہی کہ پتر انج نہیں, اے ساڈے نبی دی سنت دے خلاف ہے, پہلے سجا پیر پا. بولو کریں دے ہو منع. کوٹ پا رہا, کوٹ تے پہلا کھبا بازو پا رہا, کرتا پا رہا تے پہلا کھبا بازو پا رہا, کدی آکھے ہی سمجھائے ہی کدی بسم اللہ کر کے روٹی شروع کریں دین, دعاواں یاد کرائیاں نہیں, کیتی ہی تربیت اپنی اولاد دی. تو جتنے لوگ اتنے بیٹھے ہو پرانے مواحد بیٹھے ہو, پرانے مواحد, اتنے تو مولانا حسین علی بھی آئے, اس پنڈ تو انہوں دے قدم بھی لگے. تساں یہ جڑے توحید والے جوہر ہیں, جوہر جراثیم میں نہیں آکھ رہا, توحید والے جڑے جوہر ہیں جڑی اللہ تو سمجھ دیتی ہے توحید دی, اے اپنے پتراں تے دھیاں چ منتقل کیتی نے. کدی پتراں تے دھیاں نو بہا کے سمجھایا ہوئی, کدائی نو پر نہ کے لایا ہوئے تو اس نو سمجھایا ہوئی مسئلہ توحید, کیتی ہے تربیت. صرف اولاد دے حقوق, صرف والدین دے حقوق نہیں, شریعت نے والدین دے بھی حقوق رکھیں تے اولاد دے بھی. اتھے یک طرفہ ٹریفک چلی ہوئی ہے ساڑھے ملک کے. شوہر جو ہوتا ہے نا, شوہر یہ مجازی خدا ہے. واہ جی مجازی خدا صاحب. شوہر کون ہے؟ پھر ایک حدیث ہی سنائی جاندی, واقعی حدیث ہے بھی سے, اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے. بڑے حقوق نے شوہر دے, بیوی دے کوئی نہیں. اکا چپ کر گیا, وہ کوئی سن دیاں پہ انہوں نے, اتنے تو بولو کوئی نہیں. شریعت نے بیوی دے حقوق کو نہیں رکھے. یہ میں وہ حقوق دساں تے تواڈیاں زنانیاں گھراں چ سن لین, توان گھاری نہ وڑن دین. وہ آخر سن اج پتہ لگا ساڈے حقوق کے, تو ساڈے سر تے کے چڑھے ہویا.
تیرے برتن دھو رہی ہے، تیرے کپڑے مانج دھو رہی ہے، صحن دی صفائی کر رہی ہے، بوکراں دے رہی ہے، کچھ تو سمجھ گیا اس نے، تیرے ماں پیو دی خدمت کر رہی ہے، تیرے بچے پال رہی ہے، تیرے بچے نو دودھ پلا رہی ہے، کچھ تو سمجھ گیا اس نے، ورنہ پتر تیرا صرف اس دا نہیں۔ مشرقی عورتیں سوری دی اور کپڑے دھو کے نپیڑ کے چھت اتے ون کے تاراں تے سٹ کے مغرب ہو گئی، مغرب دے ٹائم مجازی خدا صاحب تشریف لے آئے، انہیں اتھوں نپیا چاہ کے اس کتے ماریا، گالاں وکھریاں کڈیاں، واہ تو مجازی خدا ہے، خاون دے حقوق ہیں تے بیوی دے بھی، اولاد نو لاؤ نہ دین والے پاسے، بچے نو بڑھاؤ نہ قرآن دا حافظ۔ ہن میں تواڈے کول نیت کرائیں یا اتنے جڑے بچے بیٹھے میں انہاں نال براہ راست مخاطب ہو جاواں، بے بچے تو ون کے آکھن بھی اساں حافظ بننا، تواڈے نال گل کراں یا بچیاں نال کراں؟ بولو، بچیاں نال میں ہن گل کرنی ہے، بچیاں وہ تو بازو کھڑا کر کے آکھنا بس تیار ہاں۔ اس والد تو بڑھ کے خوش قسمت کوئی نہیں، خدا گواہ کدی میں تصور کرا میں حیران ہو جانا، اس والد تو بڑھ کے خوش نصیب کوئی نہیں جس دا پتر مسلے تے امام بن گیا تے والد پچھو صف وچ کھلو کے آدا پیچھے اس امام دے، وہ کون ہے؟ پتر ہے، اس والد دا سر تا آسمان نال جا کے لگ گیا کہ میں اس دے پچھو کھلوتا، اس مسیت وچ نماز پڑھن واسطے وزیر اعظم بھی آ ونجے نا کھلونا پچھو ہی اس، اگوں اساں ہی ہونا انشاءاللہ، مرن تو بعد تساں اگوں ہونا، تواڈی چارپائی اگوں ہونا، یہ تو بڑا درجہ ہے، تساں اپنے آپ نو تیار کرو بھئی اپنے ایک بچے نو ایک پتر نو قرآن دا حافظ بناواں، نیت کرو، اپنے رب نال وعدہ کرو، صرف دنیا دے پیچھے مر گئے ہو یار، اوہو میں روٹی شوٹی کھا کے آیا تے تو سالے روٹی کھانی ہے، میں گھروں کھا کے ٹرے ہاں، بس آخری گل کر دیا تے ختم کر دیا، دعا موضوع جڑا تھوڑا وعدہ رہ گیا، کاتب قرآن، انشاءاللہ وقت ملیا نا کدی آیا، وہ موضوع ہے ہی ایسا، حضرت سیدنا معاویہ، وہ کوئی 5-10 منٹ دا موضوع بھی نہیں، وہ بڑا وسیع مضمون ہے، وہ سمجھانا پوندا ہے، بس صرف ایک کو جھلک دینا چاہتا، وہ جڑا میں آکھے نا میں جوڑ رلانا، وہ جوڑ رلا دے وہاں، یہ تواڈے چ جڑی میری خطابت دے قائل نہیں، اللہ کرے وہ بھی قائل ہو جا، میں بندیال بھی چنگی گل کر کے، قرآن دنیا کی عظیم کتاب ہے، اور جتنی یہ عظیم ہے آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی مظلوم بھی ہے، قرآن تو ود کے کوئی کتاب مظلوم نہیں، عظیم بھی ہے مظلوم بھی ہے، اس تو بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ ظلم ہونا اس تو ود کے کہ آج تک تو اس قرآن دے نزول دا مقصد ہی سمجھو نہیں، تو کوشش ہی نہیں کیتی بے اللہ کیوں بھیجی ہے، اس تو بڑا ظلم کیا ہوئے گا، اس تو بڑا ظلم کیا ہوئے گا، من تواڈے ماحول دا پتہ نہیں، ساڈے کول ماحول ہے، ساڈے روڈ دے اوتے بینک بنے ہاں، بینک کے سودی کاروبار ہوندا، وہ ساڈے مدرسے جائے، انہاں کا طالب علم بھیجیا ہے جی ختم پڑھانا، کس سے اڑ کے سمجھ رہا بھئی قرآن پڑھے ویسی تو برکت ہو سی، تے جلے قرآن بچے پڑھ سن، اگر پڑھ سن
ورنہ سا طالب علم گزاری سن پتہ جنہیں طالب علم پڑھ دیں کرائے تے کو نہیں پڑھدا اگر پڑھ دیں تو اے ایت پڑھ دیں مومنوں سودی کاروبار چھوڑ دو پڑھ دیں ہے قرآن ہے قرآن اگر تم نے سودی کاروبار نہ چھوڑا اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے قرآن ہے اور بینک کا لیا دین بے ساڑھے بینک کے چو قرآن پڑھو اس سے چے لکھے ہویا سودی کاروبار چھوڑ دیو او گل اسا نہیں مننی برکت واسطے پڑھ چھو اس تو وڈا کوئی ظلم ہے اس کتاب نہ دکاندار نمی دکان بڑھائی بچے آ گئے ختم پڑھو جی بچے ختم پڑھیا اس سے چے نہیں پڑھ دے قرآن پورا تو لو ہے قرآن لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو ہے قرآن سچ بولو ہے قرآن دکاندار دا برکت واسطے پڑھ چھوڑو اسا پورا تولنا کوئی اسا سچ بولنا کوئی اس قرآن چے جھوٹی گواہی نہ دو وہ دا یہ گل اسا نہیں مننی تو اب برکت واسطے پڑھ قرآن جتنی عظیم کتاب ہے اتنی ہی مظلوم کتاب بھی ہے سیدنا معاویہ جتنا عظیم ہے نا آج ہمارے معاشرے میں معاویہ اتنا ہی مظلوم بھی ہے قرآن عظیم ہے لیکن ساڑھے معاشرے مظلوم ہو گیا معاویہ بھی کیا ہے عظیم ہے میں عظمت بھی بیان کروں گا جدہ آسا میں عظمت بیان کر سا معاویہ بہت عظیم ہے جتنا وہ عظیم ہے ہمارے معاشرے میں اتنا ہی مظلوم اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرما الحمدللہ رب العالمین